کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے اگر ان 3 مقامات کا انسان سفر کرتا ہے تو اس کے سفر میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں، جتنا بھی خرچ ہو جائے، جانے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں استطاعت دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت دیا ہے تو انہیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ ایک تو مسجد حرام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد، جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں، جو مکہ کے سرزمین میں ہے اور بڑی پوتر جگہ ہے، بڑی پاک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، امن والی جگہ ہے، اور جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس سرزمین کو امن والا سرزمین بنا دے، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما، اے اللہ اس سرزمین میں رہنے والوں کو خوشحال بنا دے، امن کی زندگی عطا فرما دے۔ پوری دنیا کے اندر انتشار ہے، پوری دنیا کے اندر قتل غارت گیری کا بازار گرم ہے، پوری دنیا میں فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، آپسی تناؤ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک سرزمین کو امن والا سرزمین بنایا ہے۔ اطمینان سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور زندگی بتاتے ہیں۔ تو اس جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور وہاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، دکھ دیا، بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سرزمین سے آپ نکل جائیں، یہاں والے آپ کو ساتھ نہیں دیں گے، اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئیں۔ اور مدینہ جب آئے اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جو آج مسجد نبوی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، وہ بھی سرزمین نبی کے آمد پر، نبی کے آ جانے پر۔ اس شہر کا نام پہلے یثرب تھا، لیکن نبی آ جانے کے بعد، کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کے آ جانے کے بعد، اس شہر کا نام مدینہ پڑ گیا، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج لوگ مسجد نبوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 سالہ زندگی وہیں گزار کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس سرزمین کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں، اے اللہ ابراہیم نے دعا کی مکہ کے سرزمین کے لیے، تو اللہ تو نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس سرزمین کو امن والا سرزمین بنا دیا، امن والا شہر بنا دیا۔ اے اللہ میں اس مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس شہر کو بھی امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سرزمین کو بھی امن والا شہر بنا دیا۔ 2 جگہ ہے، اور ایک جگہ جو فلسطین میں ہے، جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ پاک سرزمین جو حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद है, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में जिक्र फरमाया है, वो भी बड़ा मुकद्दस जगह है। और क्यों ना मुकद्दस जगह हो, बड़े बड़े अंबिया किराम का मस्कन रहा है, बड़े बड़े अंबिया किराम वहां आए, बड़े बड़े अंबिया किराम आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, उससे पहले अक्सर नबी जो दुनिया के अंदर आए, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बना करके भेजा, उसी सरजमीन में आए, बड़े बड़े अंबियाओं का मस्कन रहा है। इसीलिए उससे मोहब्बत पूरी दुनिया के मुसलमानों की है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की है। जिसकी राई के दाना के बराबर जिसके पास ईमान होगा, उस सरजमीन से मोहब्बत रखेगा। बड़ी पवित्र जगह है, बड़ी पाक जगह है। उस जगह के लिए मुसलमान भी, मुसलमानों की है, अंबिया किराम का मस्कन रहा है। यहूदी भी कहते हैं ये मेरी जगह है, ईसाई के भी दावा कहते हैं ये मेरी जगह है, लेकिन किसी की जगह नहीं है। ये अल्लाह के वो अंबिया किराम की जगह है, जहां ठहर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैगामात को लोगों तक पहुंचाया करते थे। बड़े बड़े अंबिया किराम का मस्कन रहा है मेरे यारो। इसी वजह से मुसलमानों का उससे बड़ा गहरा रिश्ता है, और उसके लिए हम लोग दुआ भी करते हैं, पूरी दुनिया के लोग दुआ करते हैं उसकी फतह के लिए। यहूदियों की कब्जा में आया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको फतह किया, फिर उनका दौर चला गया, फिर यहूदियों ने कब्जा किया, फिर मुसलमानों ने कब्जा किया, फिर यहूदियों ने कब्जा किया। ये दिन लड़ाइयां होती रहती हैं, और आज से नहीं, बहुत जमाने से वहां लड़ाइयां हो रही हैं। और दुआ करते कि अल्लाह जालिम की, अल्लाह उसके नापाक मंसूबों को अल्लाह बर्बाद कर दे परवरदिगार। अरे अल्लाह मुसलमानों को अल्लाह फतह है अभी अता फरमा दे मौला, और जालिम को अल्लाह तो शिकस्त अता फरमा दे। यही वजह है कि इतना खतरनाक यहूदी हैं, पूरी दुनिया के बड़ी शरीर और बदमाश हैं। जो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, और सिर्फ 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया था कि दुनिया में आने वाली नस्लें ये जान लें कि कितना खतरनाक, कितना बदमाश, कितना बड़ा शैतान है ये जान लें कि अगर हम सबको मार देंगे तो आने वाली नस्लें मुझे ताना देगी और कहेगी हिटलर बड़ा जालिम बादशाह गुजरा था कि यहूदी की पूरी नस्लों को बर्बाद कर दिया था। और कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, ये मुसलमानों और यहूदियों में बड़ी जोर की लड़ाई होगी, बड़ी खतरनाक जंग होगा, बड़ी खतरनाक लड़ाई होगी। यहां तक कि मुसलमान यहूदियों को पहचान करके मारेगा, पहचान करके मारेगा। अगर कहीं किसी जगह में, किसी कोह में, किसी पहाड़ी के पास अगर छुप करके यहूदी अगर जान बचाने के लिए रहेगा तो वो पत्थर भी बोलेगा। किसी दरख्त के पीछे, दरख्त के आड़ में अगर वो कोई यहूदी छुपेगा वो दरख्त बोलेगा। यानी किसी भी कोह के अंदर, पहाड़ के अंदर, या तो दरख्त के पीछे अगर छुप करके जान बचाना चाहेगा तो वो दरख्त बोलेगा कि ये यहूदी खबीस इंसान है, इसको कत्ल करो। पत्थर बोलेगा कि यहूदी है, मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको कत्ल करो। सवाए एक दरख्त जिसको बोरगाछ हम लोग कहते हैं, बरगद का पेड़, अगर उसके पास कोई यहूदी अगर छुपेगा तो वो बोलेगा नहीं, वो छुपा लेगा। यहूदी, सवाए यहूदी। इसीलिए यहूदी बरगद का पेड़ लगाते हैं, यहूदी बरगद का पेड़ लगाते हैं। और वही दरख्त के पास अगर यहूदी छुपेगा तो वो नहीं बोलेगा, बाकी जिसके पास भी वो छुपे वो चीजें गवाही देगी कि यहूदी है, उसको कत्ल करो। इतना खतरनाक है मेरे दोस्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं और कहते हैं, जिब्रील ए मोहम्मद चलिए मेरे साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलाया है, चलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बुलाया है।
آپ کو براق پر سوار کرتے ہیں، اپنے پاس لیتے ہیں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جاتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کن کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ چلتے ہیں، مسجد اقصی کے دروازے کے پاس براق کو باندھتے ہیں اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے تیاری مکمل ہو گئی ہے، سب بندی ہو گئی ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام موجود ہیں، آسمان کا دروازہ کھلا، آسمان کے فرشتے بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے انبیاء کرام سب بندی کر کے نماز کے لیے تیاری کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، تیاری کر لیں، مصلی خالی ہے، نماز پڑھانے کی کسی کو جرات نہیں ہو رہی ہے، بالکل سب بندی ہو گئی۔ ادھر سے جبریل امین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر کے کہتے ہیں امام الاولین والآخرین، آپ نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھائیے، آپ امام الاولین والآخرین ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی ہر مقتدی سے افضل ہے مرتبہ امام کی۔ میرے یارو، اس مصلی کا بہت بڑی فضیلت ہے، اس ممبر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ممبر پر چڑھنے کے بعد ایسے ہی لوگ بول دیتے ہیں یا مصلی خالی رہنے کے بعد ایسے ہی لوگ امامت کر لیتے ہیں۔ امامت کا مسئلہ، خطابت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے میرے والوں۔ اس لیے ان کی قدر کرو، اس مصلی کی قدر کرو اور مصلی میں آنے والے امام کی قدر کرو۔ یہ امام نہیں رہیں گے، یہ خطبہ نہیں رہیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی فضیلت کو سمجھو، اس کی مرتبہ کو سمجھو، بڑا اونچا مرتبہ ہے، لہذا اس کی مرتبہ کو سمجھو۔ پھر انبیاء کرام کی امامت کرائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا۔ پہلے آسمان میں جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کلام اور خیر خیریت پوچھا جاتا ہے، مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان میں جب دائیں طرف سے دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ جبریل امین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل امین، کیا وجہ ہے جب دائیں جانب دیکھ کر کے ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھ کر کے روتے ہیں؟ کہا اس لیے روتے ہیں، دائیں جانب نیک بختوں کی روحیں ہیں، جنتی روحیں ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کی اولاد جنت میں جائے گی، اسی وجہ سے جب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی اولاد ہے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو جنت میں جائے گی۔ اور بائیں طرف بدبختوں کی روح ہے، گناہگاروں کی روح ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اپنے اولاد کو ان کی اولاد جہنم میں جائے گی، اسی وجہ سے وہ روتے ہیں۔ پھر چلتے ہیں وہاں سے دوسرے آسمان میں جاتے ہیں، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، خیر خیریت پوچھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلام کلام کے بعد خیر خیریت پوچھتے ہیں اور پھر مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، بتاؤ کس وجہ سے یہ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے بعد ایک نوجوان نبی، آخری نبی بن کر کے آئے، ان کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہوں گے، بہت زیادہ، سارے نبیوں سے بڑا مجمع ہوگا، بڑی تعداد میں ان کی جماعت ہوگی اور کثیر تعداد میں ان کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی امت محمدیہ کے لوگ
کثیر تعداد میں جنت میں جائیں گے، محمد کے ماننے والے کثیر تعداد میں جائیں گے۔ میں بھی دنیا میں نبی بن کر کے آیا، لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا، میری بات کو نہیں مانا۔ جب میں جنت میں جانے لگوں گا، میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جس کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین پھینک دے گا۔ اس لیے مجھے افسوس ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اپنی امت کے لیے میں رو رہا ہوں۔ کاش کہ جس طرح امت محمدیہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور مان کر کے جنت میں جائیں گے، اسی طرح اگر میری امت کے لوگ بھی مان لیتے تو میرے ساتھ جنت میں چلتے۔ اسی لیے میں رو رہا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، بیت معمور تک۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ اسی اسنا میں بہت ساری مناظر کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نظارہ کرایا گیا، جنت دیکھا، جنت میں زیادہ تک غربا مساکین کو دیکھا، کمزور طبقے کے لوگوں کو دیکھا، معذور طبقے کے لوگوں کو دیکھا جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، مگر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے نیک بخت غریب طبقے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، ٹہلتے ہوئے جنت میں دیکھا۔ جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے عورتیں بڑا ناشکرہ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ ناشکری کرنے لگتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، گناہ کرنے میں آگے رہتی ہیں، ایمان بڑا کمزور ہوتی ہیں، عقیدہ بدل ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو کثیر تعداد میں جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی، کائنات کے سردار، امام الاولین والآخرین نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بڑے بڑے ہونٹ والے ہیں، اونٹ کی طرح ہونٹ ہیں، اونٹ کی طرح ہونٹ ہیں، اور اپنے ہونٹ میں ایک آگ کے انگارے، پتھر کے ٹکڑا جیسا آگ کا انگارہ ٹھوس رہے ہیں، اور اسی طرح سے آگ کا انگارہ اس کے جلتے ہوئے پیخانے کے راستے سے اسی طرح سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ کہا کہ یہ دنیا کے وہ انسان ہیں جو یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے تھے، یتیموں کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ اونٹ کی طرح ہونٹ اور آگ کے انگارے، کن کو؟ وہ یتیم کے مال کو کھانے والے جس کا باپ مر گیا اور کمزور ہیں، وہ بے بس لا سہارا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کے اس کی زمین کو غصب کر لیتے ہیں، اس کے مال کو غصب کر لیتے ہیں۔ باپ کما کر کے رکھا، اچانک باپ مر گیا، اور باپ مرنے کے بعد وہ بیچارہ یتیم ہو گیا، اور یتیم ہونے کی وجہ سے ان کے اور بھائیوں نے اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں وہ جہنم میں جو اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگار بھرتے ہیں۔ والذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یتیم کے مال کو کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے آگ کے انگار بھرتے ہیں، وہ ان قریب جہنم میں جائے۔ دنیا میں آگ کا انگارہ، جہنم کی آگ کا انگارہ دنیا میں بھر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یتیم کو مت ستاؤ، یتیم کو پریشان مت کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں ہوشیار ہوں اس کو دبا دیا، لیکن سنو اللہ رب العالمین کی گرفت میں ضرور آؤ گے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جان رہا ہے کہ اجمالی چیز ہے، تو نے اس کو غلط حسب کر لیا ہے، اس کا حصہ تو نے اکٹھا کر لیا ہے، اس کی کھیت کو تو نے دبا لیا ہے، اس کی زمین کو تو نے دبا لیا ہے، اس کے مال کو تو نے ناجائز طریقے سے زیادہ لے لیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے،
اور ایک دن اللہ رب العالمین کے حساب میں ضرور تم آؤ گے. یہ مت سمجھو کہ ہم ہوشیار ہیں, ہوشیاری کی وجہ سے جو چاہیں